بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں۔ آج میں بار ایسوسی ایشن احمد پور شرقیہ میں موجود ہوں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں آپ قانون دان ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر شوکت یار خان صاحب، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، امیدوار صدر بار ایسوسی ایشن احمد پور شرقیہ۔ آج ہم قانون کے حوالے سے بات کریں گے، سر کے منشور کے حوالے سے بات کریں گے، سر کی پروفیشنل لائف کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو آئیے بات کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں سر؟ آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا کرم بھائی جان، اللہ کا احسان۔ ماشاءاللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ طبیعت الحمدللہ صحت سر، ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ سر، آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ آپ کا تعلیمی سفر کیسا رہا؟ فرسٹ تو میں آپ کا تھینکس کرتا ہوں کہ آپ میرے پاس تشریف لے آئے سر تھینک یو اور مجھے عزت بخشی۔ جہاں تک تعلیمی سرگرمیاں جو میری سٹارٹ ہوئی تھیں، سر۔ میں نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے موضع خدا بخش مار، وہاں پہ اسکول ہے پرائمری اور مڈل اسکول، جی وہاں سے کی۔ بہت اچھے ٹیچرز تھے میرے جن نے ہمارے ساتھ محبت کی۔ اس کے بعد میں پھر میٹرک میں نے ایس اے ہائی اسکول سے کی۔ میٹرک کرنے کے بعد پھر میں نے ایس اے ڈگری کالج سے بی اے کیا۔ جی بی اے کرنے کے بعد پھر میں نے ایل ایل بی اسلامی یونیورسٹی سے کی اور 2021 سے میں وکالت کے پیشے میں آ گیا اور اللہ کا کرم ہے، مجھے تقریباً کوئی 23-24 سال ہو گئے ہیں اس پروفیشن میں۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ سر، جی یہ سر۔ وکیل بننے کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ آپ کو خود شوق تھا یا والد صاحب نے کہا کہ وکیل بننا ہے؟ بس ایک تو میرا شروع سے ہی ایم تھا کہ میں خدمت کروں عوام کی۔ جی سیکنڈ، میرے والد صاحب کی بھی وش تھی، کیونکہ میرے والد صاحب 61 سے جب یوسیز وغیرہ مرض وجود میں آئی تھی تب سے وہ پہلے چیئرمین تھے، پھر ممبر ضلع کونسل بنے، پھر وہ 2000 میں جب مشرف دور تھا تو وہ ناظم ہوئے۔ فرسٹ ٹائم بھی ناظم بنے، 2005 کے بعد دوبارہ پھر نظامت کا الیکشن انہوں نے کنٹیسٹ کیا اور اللہ کے کرم سے انہوں نے وہ بھی پھر جیتا الیکشن۔ 2006 میں ان کی ڈیتھ ہوئی، اس کے بعد پھر بائی الیکشن ہوا۔ بائی الیکشن پھر میں نے کنٹیسٹ کیا، اللہ کے فضل و کرم سے اور عوام کی محبت سے وہ الیکشن میں نے بھی اچھے مارجن سے ون کیا، تو میں ناظم رہا۔ سیاسی خاندان ہونے کی وجہ سے جی ایک تو لوگوں کی خدمت کرنا ہمارے بزرگوں کا بھی منشور تھا اور میرا بھی یہی منشور ہے، تو اس پروفیشن میں کیونکہ خدمت لوگوں کی زیادہ ہوتی ہے، اس وجہ سے پھر میرا ایم بھی تھا اور والد صاحب کی وش کی تکمیلات کے لیے میں نے یہ پروفیشن جوائن کیا۔ ماشاء اللہ۔ اچھا سر، آپ پولیٹکس سے بھی واقف ہیں، الیکشن بھی کنٹیسٹ کرتے رہے ہیں اور قانون دان بھی ہیں۔ ایک اچھے وکیل میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ آپ کے اس بارے میں کیا الفاظ ہیں؟ اچھے وکیل میں خصوصیات، انسان اچھا ہو تو وہ وکیل بھی اچھا بن جاتا ہے۔ اچھے وکیل میں خصوصیات یہ ہیں کہ وہ ملنسار ہو، ٹاکنگ سٹائل اس کا اچھا ہو، کیونکہ جو بھی بندہ آتا ہے، ڈاکٹر اور وکیل میں ایک شے بڑی کامن ہوتی ہے، جی وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر کے پاس بھی جب کوئی پیشنٹ جاتا ہے وہ بیمار ہوتا ہے تو اس کی اچھی ٹاک، اس کا بیہیویئر بڑا کاؤنٹ کرتا ہے۔ اسی طرح سیم وکلاء میں ہے کہ وکلاء کے پاس بھی جو بندے آتے ہیں وہ خوشی سے تو نہیں آتے، جی پریشانیاں لے کے آتے ہیں، تو اچھا وکیل جو ہے نا پہلے ان کے ساتھ اچھا تعاون کرے، اخلاق اچھا ہونا چاہیے، ان کو سمجھے، ان کو بٹھائے، پیار سے ان سے بات کرے۔ آدھی پریشانی تو بندے کی ان کی ٹاک سے ہی ختم ہو جاتی ہے، باقی آگے جو نوئنگ بندے ہوتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ قانون کے مطابق ان کو ریلیف بھی دلواتے ہیں۔ ٹھیک۔ سر، پاکستان میں انصاف کی فراہمی کو بہتر کرنے کے لیے ایز اے قانون دان آپ کی کیا تجویز ہے؟ میری تجویز یہ ہے کہ بار اور بینچ میں تعلق اچھا ہونا چاہیے، قانون کے مطابق فیصلے ہونے چاہیے، اور جب اس طرح کے فیصلے قانون کے مطابق ہوں گے تو یہ جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں میرے خیال میں وہ نہیں ہوں گے۔ تو جس بندے کی جس حد تک کوئی رسپانسبلٹی ہے اس کو اپنی وہ رسپانسبلٹی پوری کرنی چاہیے، قانون کے اندر رہتے ہوئے لمٹس کراس نہیں کرنی چاہیے۔ خانہ جنگی تب سٹارٹ ہوتی ہے جب آپ قانون کے برعکس فیصلے کرتے ہو، اپنی ڈسکریشن پہ فیصلے کرتے ہو، لا کو جو آپ کو لا پرمٹ کرتا ہے اس کو پس پش ڈال کے آپ کچھ لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے فیصلے کرتے ہو، تب جا کے یہ خانہ جنگی سٹارٹ ہوتی ہے۔ اگر آپ قانون کے مطابق فیصلے کرو گے تو میں نہیں سمجھتا کہ لوگوں کو انصاف مہیا نہ ہو۔ ٹھیک۔ بار ایسوسی ایشن احمد پور شرقیہ میں بار اور بینچ کے تعلقات کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں۔ میں جس گروپ سے الیکشن کنٹیسٹ کر رہا ہوں، دیوان عبدالرشید بخاری صاحب کا گروپ ہے، صحیح۔ اور یہ اب بھی وہ دیوان صاحب پریزیڈنٹ ہیں، جی اور میرے مد مقابل
جو ہمارے سینئر بزرگ ہیں نذر اسلم صاحب، وہ بھی 2 دفعہ دیوان صاحب سے پہلے ہار چکے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے وکلاء کی محبت سے انشاءاللہ تعالی، کیونکہ ہماری بار اب چینج چاہتی ہے، وہ کہتی ہے کہ ینگسٹر ہیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی نے مجھے موقع دیا تو میں ضرور کامیاب ہوں گا۔ ٹھیک سر، آپ امیدوار صدر ہیں، بار ایسوسی ایشن احمد پور میں الیکشن کنٹیسٹ کر رہی ہیں، آپ کا کیا منشور ہے؟ صدر بن کر اس بار کے لیے کیا اصلاحات لائیں گے؟ جیسے میں نے پہلے آپ کو کہا ہے کہ ہمارے خاندان کا جو مقصد ہے، جو منشور ہے، وہ ہے خدمت خلق۔ جی، تو میرا بھی صدارت کا الیکشن لڑنے میں ایک ہی منشور ہے کہ میں جو میرے ینگسٹر لائر ہیں، جو چیمبر لیس ہیں، ان کو چیمبرز وغیرہ دلواؤں، اور جو ہمارے سینئرز ہیں ان کی رسپیکٹ کی جائے، اور جونیئرز کو سمجھایا جائے کہ جو آپ کے سینئرز ہیں ان کو ایز اے فادر کی طرح آپ ٹریٹ کریں، کیونکہ سینئرز جو ہے نا ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے جونیئرز کو۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو بار اور بینچ کے درمیان بھی اچھے تعلقات ہوں گے، جونیئرز کو بھی موقع ملے گا، سینئرز کی بھی رسپیکٹ کی جائے گی، اور چینج بہت زیادہ چینج لے کے آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ لوگ جو اعتماد کر کے مجھے اللہ کے کرم سے جتوائیں گے تو ان کے اعتماد پہ ہم پورا اتریں گے انشاءاللہ۔ سر، احمد پور ضلع بننا کتنا ضروری ہے؟ آپ کے کیا الفاظ ہیں؟ آپ صدر بن کر اس میں انیشیٹو کریں گے کچھ؟ سر انشاءاللہ پہلے بھی ہم اس میں انیشیٹو ہم نے لیا تھا، اب اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو یہ ضرور، کیونکہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ اگر ہم، کیونکہ احمد پور تحصیل جو ہے نا وہ سب سے بڑی تحصیل ہے، تو رائٹ ایز اے رائٹ بھی ہمارا یہ کلیم ہے کہ ہمیں تحصیل کو ضلع کا درجہ دیا جائے۔ اور پرائم منسٹر صاحب جو اب ہیں، یہ ایک جلسے کے دوران بھی کہہ کے گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو ہم احمد پور کو ضرور ضلع بنائیں گے۔ تو میری ان حکام بالا سے یہی ریکویسٹ ہے کہ جو آپ نے وعدہ کر کے گئے تھے ان کی تکمیل کی جائے اور احمد پور کو جلد از جلد ضلع بنایا جائے۔ ٹھیک، آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ کامیابی لوگوں کی دعائیں، لوگوں کے ساتھ اگر آپ اچھا تعلق رکھتے ہو، لوگوں کی خدمت کرتے ہو تو اللہ کی مدد بھی آپ میں شامل ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، زبان خلق ناکار ہے خدا، تو آپ لوگوں سے اچھا بیہیو ہو آپ کا، لوگوں کے ساتھ آپ تعاون کریں تو اللہ تعالیٰ تقدیریں بھی چینج کر دیتے ہیں۔ ٹھیک سر، جو ینگ وکلا آتے ہیں ان کی ارننگ اتنا جلدی سٹارٹ نہیں ہوتی، ان کے لیے کچھ پلان ہے آپ کا؟ سر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا تو جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ ینگسٹرز کو جن کی ارننگ نہیں ہوتی تو ان کے لیے کوئی پیکیجز وغیرہ کروائیں کا انتظام کروائیں گے۔ ویسے بھی میرے خیال میں گورنمنٹ والے کوئی کہہ رہے ہیں کہ ینگسٹر کے لیے کوئی نہ کوئی ہم پلان کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہماری بھی کوشش ہوگی کہ جو ہمارے نیو کمرز وکلاء صاحبان ادھر آتے ہیں تو ان کے لیے کوئی نہ کوئی پیکیجز وغیرہ بنائے جائیں تاکہ شروع میں ان کو ڈیفیکلٹیز نہ ہوں، کیونکہ ہم ان مراحل سے گزر چکے ہیں، یہ سارے ڈیفیکلٹیز ہم فیس کر چکے ہیں، تو جو ہم فیس کر چکے ہیں تو یہی معاملات آگے ہمارے ینگسٹر کو بھی ہوں گے، انشاءاللہ اس کے حل نکالیں گے۔ ٹھیک سر، آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، وکلا برادری کو ایز اے امیدوار صدر بار ایسوسی ایشن احمد پور شرقیہ الیکشن کے حوالے سے آپ کا کیا میسیج ہے، کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میری ریکویسٹ ہے کہ مجھے موقع دیں، انشاءاللہ تعالیٰ جو میرے بھائی مجھ سے جو امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ پائے تکمیل تک جائیں گی، اور ینگسٹرز اور سینئرز کے درمیان اس طرح کا فضا اور ماحول ہوگا کہ لوگ ویسے بھی ہمارا ایک کمیونٹی میں ہم رہتے ہیں اور ہمارا سارا زیادہ ٹائم گزرتا بھی یہی ہے، تو ایسے انشاءاللہ ایٹماسفیئر ہوگا کہ یہاں پہ کوئی یہ نہیں ہوگا کہ یہ میرے اینٹی گروپ ہے، یہ میرے گروپ کا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا تو سارے بھائیوں کے ساتھ اچھا تعاون ہوگا۔ سر جی سر، بہت شکریہ، اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے۔ لاسٹ میں آپ کا تھینکس، آپ تشریف لے آئے اور مجھے عزت بخشی، تھینک یو۔ جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا، ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔